سریاب جو ہے سراب ہے. واہ 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 یوسف کیا بات ہے. سریاب جو ہے سراب ہے، جو درون ہے وہ جنون ہے. ذرا غور کر جو لہر لہر، یہ سکون ہے وہ جنون ہے. بہت اچھے، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے جناب یوسف علی یوسف صاحب. اب میں درخواست گزار ہوں برطانیہ میں مقیم ممتاز شاعرہ محترمہ فرا ملک صاحبہ سے کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں. محترمہ فرا ملک صاحبہ. سب سے پہلے تو میں ادارہ سخنگر اسلام آباد کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اس آن لائن مشاعرے کا انعقاد کیا اور مجھے بھی اس میں دعوت دی، اور ساتھ ہی ساتھ سب کو ذوالحج کی مبارکباد بھی دیتی ہوں کہ آپ خوش و خرم رہیں اور عید اچھے طریقے سے جہاں بھی ہیں وہاں منا رہے ہوں گے. تو آن لائن مشاعرے کے لیے جیسا کہ انہوں نے کہا تو میں اس میں تازہ ایک غزل آپ کی نظر کرتی ہوں کہ دل کے آنگن میں تمہیں جب سے بسا رکھا تھا. جی جی جی. دل کے آنگن میں تمہیں جب سے بسا رکھا تھا، تیرے پیکر کو ہی نینوں میں چھپا رکھا تھا. بھائی واہ 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 واہ. میں نے پتھر کی فصیلیں بھی بنا لی لیکن ایک دروازہ مگر دل میں کھلا رکھا کیا تھا. کہنے جناب، کیا بات. تیرے آنے کی خبر تھی نہ کوئی تھی امید، پھر بھی دروازے پہ پھول سجا رکھا تھا. ماشاءاللہ. تیری چوکھٹ پہ نہ آئے نہ کوئی دستک دی، ہم نے ہاتھوں کو دعاؤں میں اٹھا رکھا. واہ واہ کیا کہنے. تو کہ چاہت کھتا پہ کر تو یہ نفرت کیسی، ایک حالہ سا گرد اپنے بنا رکھا تھا. جب مؤذن نے صدا عشق کی اذاں کر دی تھی، ہم نے خود کو تو وظیفے میں پھنسا رکھا. واہ واہ کیا کہنے. بہت خوب. اور کیا کمی فرحہ کی چاہت میں تھی اے قادر مطلق، اپنا سر میں نے تو سجدے میں جھکا رکھا تھا. زبردست. اور ایک اور غزل آپ کی نظر کرتی ہوں کہ خیال شرکا تم اپنے دل سے نکال پاؤ تمہیں میں مانوں. بھائی واہ 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 واہ. جواں رتوں کی سجیلی باتیں جو لب پہ لاؤ تمہیں میں مانوں. کیا بات ہے. واہ واہ کیا کہنے. انوکھی باتوں کا رس جو کھولا، سحر ستاری ہوا ہے دل پر، رخ حسین سے نقاب چہرہ اگر ہٹاؤ تمہیں میں مانوں. واہ واہ کیا کہنے. نفیس لہجہ شریر زلفیں نگاہیں قاتل ادا نرالی، جو کر کے جادو دلوں سے نفرت اگر مٹاؤ تمہیں میں مانوں. واہ واہ اور کیا اگلا شعر کہنے. غور طلب ہے کہ غریب کیچڑ میں لتھڑا بچہ کھڑا ہے در پہ تیرے جو تنہا، خوشی سے اس کو گلے سے اپنے اگر لگاؤ تمہیں میں واہ واہ مانوں. کیا کہنے. اور تمام جگ ہے سراب دھوکا، تو اس سے فرحا کیوں دل لگانا، دلوں سے ساری کدورتیں تم نکال آؤ تمہیں میں مانوں. بہت بہت شکریہ ادارہ سخنگر اسلام آباد کا جنہوں نے مجھے بھی یاد رکھا اس میں، اور آپ کو بہت بہت عید مبارک. اللہ حافظ. واہ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ جی. ماشاءاللہ محترمہ فرا صاحبہ بہت خوبصورت کلام پیش فرما رہی تھی. ناظرین یہ 90 کی دہائی کی بات ہے جب لاہور کے داتا دربار کے ایریا میں میری ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی جو دیکھنے میں بالکل نو عمر لگتا تھا، لیکن جب وہ نوجوان کھلا تو پھر اس نے بتایا کہ شاعری کیا ہوتی ہے، شاعری کو سمجھنا کیا ہوتا ہے، لکھنا کیا ہوتا ہے. اور وہ نوجوان اس قدر امپریس کیا اس نے ہمیں کہ اس کا اس وقت 80% کلام مجھے زبانی یاد ہو گیا تھا، اور اس کے کلام کو ہم اکثر کوٹ کیا کرتے تھے، مضامین میں اس کے اشعار کو شامل کیا جانے لگا. میں اس بات کو اعزاز سمجھتا ہوں کہ اس کے پہلے شعری مجموعہ کی تالیف، تزئین اور اشاعت میں میرا حصہ شامل رہا ہے. میری مراد تھل کے ریگستانوں کے ترجمان جناب رائے ارشد حسین بھٹی الحیدری سے ہے. لاہور میں قیام کے دنوں میں بھی ہم اس کی زبان پر اکثر یہی شعر سنتے تھے کہ ابھی لاہور کی رنگینیوں میں میں نہیں کھویا، ابھی لاہور کی رنگینیوں میں میں نہیں کھویا، مجھے وہ ریت کے ٹیلے وہ بکر یاد آتا ہے. جناب ارشد حسین بھٹی الحیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
برادر کبیر جناب نیّر صدیقی کی تنظیم کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی اس محفل مشاعرہ کے لیے اپنی غزل کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ ایسی حالت میں گزارا بھی نہیں کر سکتا، ایسی حالت میں گزارا بھی نہیں کر سکتا، زندگی تجھ سے کنارہ بھی نہیں کر سکتا، ایسی حالت میں گزارا بھی نہیں کر سکتا، زندگی تجھ سے کنارہ بھی نہیں کر سکتا، میرے اظہار محبت پہ بھی پابندی ہے، میرے اظہار محبت پہ بھی پابندی ہے، تیری جانب میں اشارہ بھی نہیں کر واہ سکتا، واہ کیا کہنے ہیں میں شب ہجر کے اس پہر میں ہوں قید جہاں، میں شب ہجر کے اس پہر میں ہوں قید جہاں، اپنے آنسو کو ستارہ بھی نہیں کر سکتا، اور چاہتا ہوں کہ سدا دور رہوں تجھ سے مگر، چاہتا ہوں کہ سدا دور رہوں تجھ سے مگر، میں تیرا ہجر گوارا بھی نہیں کر سکتا، چاہتا ہوں کہ سدا دور رہوں تجھ سے مگر، میں تیرا ہجر گوارا بھی نہیں کر سکتا، اور تم بہت سوں سے کیے بیٹھے ہو پیمانے وفا، تم بہت سوں سے کیے بیٹھے ہو پیمانے وفا، میں تو یہ کام دوبارہ بھی نہیں کر سکتا، ایسی حالت میں گزارا بھی نہیں کر سکتا، زندگی تجھ سے کنارہ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک اور غزل کے 4 اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ کہ بے شکل مکانوں کے میں در ڈھونڈ رہا ہوں، واہ واہ کیا کہنے بے ہیں شکل مکانوں کے میں در ڈھونڈ رہا ہوں، اس دشت میں جیسے کوئی گھر ڈھونڈ رہا ہوں، واہ واہ کیا کہنے ہیں معلوم نہیں کون سی شے میری طلب ہے، معلوم نہیں کون سی شے میری طلب ہے، بن مانگی دعاؤں میں کیا اثر کہنے ڈھونڈ ہیں رہا بہت ہوں، خوب سائے کا جو ہمزاد ہو موسم سے ہو آزاد، سائے کا جو ہمزاد ہو موسم سے ہو آزاد، فٹ پاتھ پہ میں ایسا شجر ڈھونڈ رہا ہوں، سائے کا جو ہمزاد ہو موسم سے ہو آزاد، فٹ پاتھ پہ میں ایسا شجر ڈھونڈ رہا ہوں، لگتا ہے کوئی ذات میری ذات میں گم ہے، لگتا ہے کوئی ذات میری ذات میں گم ہے، میں خود کو چھپانے کا ہنر ڈھونڈ رہا ہوں، لگتا ہے کوئی ذات میری ذات میں گم ہے، میں خود کو چھپانے کا ہنر ڈھونڈ رہا ہوں، اور اس شہر میں ملتا ہی نہیں کوئی معزز، اس شہر میں ملتا ہی نہیں کوئی معزز، دستار میرے پاس ہے سر ڈھونڈ رہا ہوں، واہ واہ اس کیا شہر کہنے میں ہیں ملتا ہی نہیں کوئی معزز، دستار میرے پاس ہے سر ڈھونڈ رہا ہوں، اور پہنچائے مجھے ذات کی منزل پہ جو ارشد، پہنچائے مجھے ذات کی منزل پہ جو ارشد، برسوں سے وہی رہ گزر ڈھونڈ رہا ہوں، بے شکل مکانوں کے میں در ڈھونڈ رہا ہوں، اس دشت میں جیسے کوئی گھر ڈھونڈ رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔ بہت اعلیٰ، کیا بات ہے ارشد بٹی صاحب۔ اس شہر میں ملتا ہی نہیں کوئی معزز، دستار میرے پاس ہے سر ڈھونڈ رہا ہوں۔ بھائی بہت اچھے، بہت اچھے۔ یوں ہی پہنچی نہیں میں دار تلک، یوں ہی پہنچی نہیں میں دار تلک، میں نے الٹے نقاب لوگوں کے۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں اس خوبصورت شعر کی شاعرہ محترمہ جہاں آرا تبسم صاحبہ کو، جو کوئٹہ سے ہماری دعوت پر اس مشاعرے میں شریک ہوئیں۔ محترمہ جہاں آرا تبسم صاحبہ۔ السلام علیکم۔ سخنگر ادبی تنظیم کے زیر اہتمام آن لائن انٹر مشاعرہ میں جہاں آرا تبسم کوئٹہ بلوچستان سے آداب عرض کرتی ہے۔ عید کی آمد ہے، عید کی خوشیاں آپ سب کو بہت مبارک ہوں، اور اگست کا مہینہ ہے، جشن آزادی کی بھی خوشیاں، اس طرح ڈبل خوشیاں ہیں ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خوشیاں بہت مبارک کرے۔ اور آج کے مشاعرے کے حوالے سے آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر چند اشعار کہ ایک لمحہ وصال سے آگے نکل گئی، ایک لمحہ وصال سے آگے نکل گئی، میں خواہشوں کے جال سے آگے نکل گئی، چہرے پہ اس کے رنج کے آثار دیکھ کر، چہرے پہ اس کے رنج کے آثار دیکھ کر چپ چاپ ہر سوال سے آگے نکل گئی۔ واہ واہ کیا کہنے کچھ میں بھی ناشناس تھی اس کار خیر میں، ہر رنج ہر ملال سے آگے نکل گئی، اور ایسے غم حیات نے باہوں میں لے لیا، میں اپنی دیکھ بھال سے آگے نکل گئی، کچھ دن تیرے وصال نے مدہوش کر دیا،
میں خواہش مال سے آگے نکل گئی. واہ واہ واہ. آخری شعر ہے کہ تو بھی میرے وجود سے آزاد ہو گیا, میں بھی تیرے خیال سے آگے نکل گئی. کیا بات ہے. واہ واہ کیا کہنے ہیں. غزل آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کے مجھ کو فقط سخن کا ہی ملکہ نہیں دیا, مجھ کو فقط سخن کا ہی ملکہ نہیں دیا, سب کچھ دیا ہے رب نے مجھے کیا نہیں دیا. مجھ پر کسی نے سورہ یاسین پھونک دی, بھائی واہ. مجھ پر کسی نے سورہ یاسین پھونک دی, امید کا اسی لیے بجھتا نہیں دیا. زبردست. کہنے کو تو جہیز میں سب کچھ دیا مگر, کہنے کو تو جہیز میں سب کچھ دیا مگر, دل جیتنے کا کوئی وظیفہ نہیں دیا. واہ واہ کیا کہنے ہیں. جلتے ہیں میرے در پہ محبت کے 100 چراغ, چوکھٹ پہ آج تک کوئی رکھا نہیں دیا, چوکھٹ پہ آج تک کوئی رکھا نہیں دیا. بچے کو بولنے کا ہنر تو دیا مگر, الفاظ برتنے کا سلیقہ نہیں دیا. کیا اور پیش خدمت ہے کہ خیرات کر چکی ہوں کئی بار تبسم, خیرات کر چکی ہوں کئی بار تبسم, کیسے کہوں کہ حسن کا صدقہ نہیں دیا. واہ واہ کیا کہنے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین, وسیم صدیقی سے میرا تعلق گزشتہ 3 عشروں پر محیط ہے. جب یہ گجرانوالہ میں خطاطی کے ایک حوالے کے طور پر جانے جاتے تھے, پھر زمانے نے کروٹ لی اور کمپیوٹر نے بہت سی چیزوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا. اس وقت بھی ان کا فن ان کے حسن ذوق کا عکاس ہوتا تھا, اور کچھ عرصہ پہلے جب وسیم صدیقی صاحب کی شاعری کو پڑھنے کا موقع ملا تو اندازہ ہوا کہ فنکار ہر رنگ میں فنکار ہوتا ہے. آئیے وسیم صاحب کا کلام سنیے اور حظ اٹھائیے. جناب وسیم صدیقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسیم صدیقی حاضر خدمت. تا حد سماعت اہل اسلام کو عید الاضحیٰ مبارک. چند مثبت افکار ہیں جو شعروں کی شکل میں پیش کر رہا ہوں. نفرتیں پیدا کرو مت زحمتیں پیدا کرو, بھائی واہ 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 واہ. رحمتیں کر کے جہاں پر رحمتیں پیدا کرو. واہ واہ کیا روبے کہنے گل ہیں. پر بو سزن ہو کیوں لبے مسموم سے, روبے گل پر بو سزن ہو کیوں لبے مسموم سے, روبے گل جو ہو تو نزہتیں پیدا کرو. وہ خلوصی سار و الفت جن کے دامن میں صدا, وہ خلوصی سار و الفت جن کے دامن میں صدا, پیدا کر سکتے ہو تو ایسی رتیں پیدا کرو. واہ واہ کیا کہنے ہیں. جذبہ تہنیت و شکر و سپاس اپنا بھی لو, جذبہ تہنیت و شکر و سپاس اپنا بھی لو, دل کشادہ کر کے باہم مدحتیں پیدا کرو. شعر دیکھیے کہ منتشر شیرازۂ ملت ہوا ہے واعظو, منتشر شیرازۂ ملت ہوا ہے واعظو, خلف شاری میں اماں کی صورتیں پیدا کرو. خلف شاری میں اماں کی صورتیں پیدا کرو. بس حوالوں کے توارث پر پڑے ہو وارثو, بس حوالوں کے توارث پر پڑے ہو وارثو, خود میں عہد رفتگاں سی عظمتیں پیدا کرو. موضوع انسان ہی تو فکر عرفا ہے وسیم, موضوع انسان ہی تو فکر عرفا ہے وسیم, پھر بھی کہتے ہیں یہ ناقد رفعتیں پیدا کرو, پھر بھی کہتے ہیں یہ واہ واہ ناقد کیا رفعتیں کہنے ہیں. پیدا کرو. نفرتیں پیدا کرو مت زحمتیں پیدا کرو, رحمتیں کر کیا کے بات ہے. واہ واہ کیا کہنے پیدا ہیں. کرو. بہت شکریہ. ماشاء اللہ, بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. واہ جی واہ. وسیم صاحب کیا بات ہے, کیا کہنے. ناظرین, تکبیر نیوز سے تکبیر ادبی فورم اور پھر ادارہ سخن گر تک اسلام آباد میں جس شخصیت کا قدم قدم ساتھ اور رہنمائی ہمیں میسر رہی, ان کا نام ڈاکٹر شہباز خالد عنبر رانجھا ہے. آپ بیوروکریٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ پائے کے سائیکاٹسٹ بھی ہیں. نسٹ یونیورسٹی میں ان کی نیورو ٹرانسمیشن سے ریلیٹڈ ایک تھیوری پر پی ایچ ڈی بھی کی جا رہی ہے, اور دنیا بھر کے جرائد جو ہیں وہ ان کے تھیسس کو شائع کر رہے ہیں. اس طرح ڈاکٹر عنبر رانجھا صاحب جو ہیں وہ نہ صرف اپنے کام کی وجہ سے پورے دنیا میں اپنے وطن کا نام روشن کر رہے ہیں,
بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شعر و سخن کی دنیا میں بھی جو ہے نا وہ مراحل بڑی تیزی کے ساتھ طے کر رہے ہیں. ڈاکٹر امبر رانجھا صاحب سے گزارش ہے کہ وہ حاضرین کو اپنے تازہ کلام سے نوازیں. جناب ڈاکٹر امبر رانجھا صاحب. اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سخن گھر کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنا اچھا پروگرام ترتیب دیا ہے، اور اسپیشلی نیئر صدیقی صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے بچھڑے ہوئے دوست ہاشمی صاحب سے اسی حوالے سے ملاقات کا انتظام کیا اور مجھے آج کے اس پروگرام میں ایز مہمان اعزاز کے طور پہ انوائٹ کیا. صدیقی صاحب کا دوبارہ شکر گزار ہوں. اور اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ عید کے حوالے سے پروگرام ہے، اور اسی حوالے سے ایک قطع مکمل سے آغاز کروں گا. سب سے پہلے قطع مکمل ہے کرونائی عید. عرض کیا ہے ہر شخص ڈرا ہے آج، ہر شخص ڈرا ہے آج، ہے خوف کا عالم ہائے. ہر شخص ڈرا ہے آج، ہے خوف کا عالم ہائے. تم بھیڑ سے بچنا یار، تم بھیڑ سے بچنا یار، کورونا ہے ظالم ہائے. بولے ہیں بول سبھی سچ کے. تکمیلی شعر ہے. بولے ہیں بول سبھی سچ کے، امبر تم عید کرو بچ کے. بولے ہیں بول سبھی سچ کے، امبر تم عید کرو بچ کے. اور اس کے بعد جو ہے وہ صاحب صد ہاشمی صاحب کے حوالے سے ایک قطع مکمل پیش خدمت ہے. نئی راہوں کی طلب. نکہت گل کی میری طلب ہے، نکہت گل کی میری طلب ہے، میں اب بیزار حبس میں ہوں. اور ملتے ہیں خاص لوگ امبر، ملتے ہیں خاص لوگ امبر، یوں رہتا میں رقص میں ہوں. اور تکمیلی شعر ہے. نئی بستی بسانے کو دل کرتا ہے، نئی بستی بسانے کو دل کرتا ہے، نئی راہوں پہ جانے کو دل کرتا ہے. اور احباب، کیونکہ عید کا حوالہ ہے اور میں پاکستان میں بیٹھا ہوں، اور پاکستان میں بغیر اقبال کے شاہین کی بات نہ ہو تو اچھا نہیں لگتا. اقبال کے شاہینوں کے لیے قطع مکمل پیش ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو ایک چھوٹی سی غزل پیش کریں گے. اس قطع مکمل کا عنوان ہے میرا سفر. تیری سوچ رک چکی ہے اگر، تیری سوچ رک چکی ہے اگر، میں مگر مسلسل سفر میں ہوں. تیری سوچ رک چکی ہے اگر، میں مگر مسلسل سفر میں ہوں. تذکرہ ہے امبر میرا کہ اب، تذکرہ ہے امبر میرا کہ اب، آج میں سبھی کی نظر میں ہوں. اور تکمیلی شعر ہے. اٹھ شاہی پرواز میں تو شامل ہو، اٹھ شاہی پرواز میں تو شامل ہو، اب میرے انداز میں تو شامل ہو. اٹھ شاہی پرواز میں تو شامل ہو، اب میرے انداز میں تو شامل ہو. اور اب احباب کی خدمت میں ایک غزل بیر ہندی میں جس کا مطلع ہے دید کو عاشق جب روتا ہے. دید کو عاشق جب روتا ہے، خلد کا منظر ہو تب ہوتا ہے. دید کو عاشق جب روتا ہے، خلد کا منظر تب ہوتا ہے. اور علم اٹھاتا ہے جو سچ کا، علم اٹھاتا ہے جو سچ کا، بیج محبت کے بوتا ہے. علم اٹھاتا ہے جو سچ کا، بیج محبت کے بوتا ہے. اور آج نظر مت رکھیو لوگو، آج نظر مت رکھیو لوگو، یار میرا بھی اکلوتا ہے. کیا کہنے؟ آج نظر مت رکھیو لوگو، یار میرا بھی اکلوتا ہے. اور چھوڑ تیری لیلا وہ روتی، چھوڑ تیری لیلا وہ روتی، آپ یہ مجنوں اب سوتا ہے. چھوڑ تیری لیلا وہ روتی، آج آپ یہ مجنوں اب سوتا ہے. اور شعر قابل غور ہے. کھال نہیں اس میں گر کھچتی، کھال نہیں اس میں گر کھچتی، عشق نہیں سب سمجھوتا ہے. کھال نہیں اس میں گر کھچتی، عشق نہیں سب سمجھوتا ہے. اور مقطع عرض ہے. موج میں آتا ہے جب امبر، موج میں آتا ہے جب امبر، داغ کلندر کے دھوتا ہے. موج میں آتا ہے جب امبر،
दाग कलंदर के धोता है और दीद को आशिक जब रोता है, दीद को आशिक जब रोता है, खुल्द का मंजर तब होता है। आदाब। नाजरीन, दियार गैर में ख़ास तौर पे अरब ममालिक में अदबी सरगर्मियों को जारी रखना और अपनी ज़ुबान और अदब की तरवीज व अशात का काम करना आसान काम नहीं है। अरब के सहराओं में कानों में रस घोलने वाली उर्दू ज़ुबान की तरवीज व अशात में मुसलसल मसरूफ़ तख़य्युल अदबी फ़ोरम के सरपरस्त आला जनाब मंसूर महबूब चौधरी साहब इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ईद के दिनों में हमारे लिए वक्त निकाला और इस मुशायरे में शिरकत फरमाई। मैं उनसे मुल्तमस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से हाज़रीन को महसूस फरमाएं। जनाब मंसूर महबूब चौधरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ईद उल अज़हा की खुशियाँ तमाम मुसलमानों को मुबारक। अदारा सुखनगर और तकबीर फोरम का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस आलमी मुशायरे में मुझे अपना कलाम पेश करने की सादत बख्शी। तो फिर गज़ल के चंद अशार पेश खिदमत हैं। न जाने क्यों उसे पल पल ये शहर ढूंढता है, भाई वाह, न वाह वाह जाने वाह, क्यों उसे पल पल ये शहर ढूंढता है, जो अपनी चीख के डर से कहीं छुपा हुआ है, वाह वाह, जो क्या कहने अपनी हैं। चीख के डर से कहीं छुपा हुआ है। और तमाशा लग गया है फिर से एक मार्के का, तमाशा लग गया है फिर से एक मार्के का, हजारों आंधियों के सामने बस एक दिया है, हजारों आंधियों के सामने बस एक दिया है। और कहीं है बरसरे बेकार मेरा दिल बुतों से, कहीं है बरसरे बेकार मेरा दिल बुतों से, और कहीं यकीन मेरा मुल्हिदों से लड़ रहा है, वाह वाह, क्या कहने कहीं हैं। बहुत यकीन खूब। मेरा मुल्हिदों से लड़ रहा है। और मैं कब का अपने रकीबों को कत्ल कर चुका हूँ, वाह वाह, मैं क्या कब कहने का हैं। अपने रकीबों को कत्ल कर चुका हूँ। हमारे दरमियाँ अब रंजिशों का फासला है, हमारे दरमियाँ अब रंजिशों का फासला है। और मकता है जी कि मुझे बुझाएगा कैसे अदू मेरा मंसूर, मुझे बुझाएगा कैसे अदू मेरा मंसूर, कि ज़ेरे आब मेरा अंग अंग जल रहा है, कि ज़ेरे आब अंग के ज़ेरे आब मेरा अंग अंग जल वाह रहा वाह, है। क्या कहने हैं। और चंद अशार और पेश खिदमत हैं एक और गज़ल के, कि जीने की हर उमंग सुलानी पड़ी मुझे, जीने की हर उमंग सुलानी पड़ी मुझे, कांधे पे अपनी लाश उठानी पड़ी मुझे, कांधे पे अपनी लाश वाह उठानी वाह, पड़ी क्या कहने हैं। मुझे। और गद्दार हम सफर थे सो करता मैं क्या भला, गद्दार हम सफर थे सो करता मैं क्या भला, चलती हुई ट्रेन जलानी पड़ी मुझे, चलती हुई ट्रेन जलानी पड़ी मुझे। और गहराई उलझनों की बुलंदी से जब दिखी, गहराई उलझनों की बुलंदी से जब दिखी, हाथों से अपनी सीढ़ी गिरानी पड़ी मुझे, क्या कहने हाथों हैं। से बहुत खूब। अपनी सीढ़ी गिरानी पड़ी मुझे। और सूखे गले का सोज फिशारे लहू करो, सूखे गले का सोज फिशारे लहू करो, कांटे निगल के प्यास बुझानी पड़ी मुझे, कांटे निगल के प्यास बुझानी पड़ी मुझे। और मंसूर जब भी काल पड़ा कुछ ख्याल का, मंसूर जब भी काल पड़ा कुछ ख्याल का, मिसरे में फिर रदीफ निभानी पड़ी मुझे, वाह वाह, मिसरे में क्या फिर कहने हैं। रदीफ बहुत खूब। निभानी पड़ी मुझे। जीने की हर उमंग सुलानी पड़ी मुझे, कांधे पे अपनी लाश उठानी पड़ी मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, वाह जी वाह। मंसूर साहब क्या बात है, क्या कहने। अब मैं मुल्तमिस हूँ अगले मेहमान एजाज जनाब मेजर आजम कमाल साहिब से कि वो अपना कलाम अता फरमाएं।
जनाब मेजर आजम कमाल साहब। बहुत शुक्रिया नैयर भाई। गज़ल से पहले दो शेर। मेरी तख्लीक पे दुनिया की नज़र होती है। वाह वाह, क्या कहने। मेरी तख्लीक पे दुनिया की नज़र होती है, मेरी हर बात बअंदाज़े दिगर होती है। क्या बात है। वाह वाह, क्या कहने। मेरी हर बात बअंदाज़े दिगर होती है। हम फकीरों का नहीं रब्त शहनशाहों से, हम फकीरों का नहीं रब्त शहनशाहों से, धरती मुट्ठी में सितारों पे नजर होती है। बहुत खूब। धरती मुट्ठी में सितारों पे नजर होती है, अपनी बारीक निगाही की है कायल दुनिया, अपनी बारीक निगाही की है कायल दुनिया। हम जो कहते हैं वही बात अमर होती है। वाह वाह, क्या कहते हैं कहने। वही बात अमर होती है। ये गजल के चंद शेर। दोस्तों की बस्ती में खुद को आजमाना है। क्या अच्छा शेर है, वाह वाह। दोस्तों की बस्ती में खुद को आजमाना है, एक तरफ अकेला में एक तरफ जमाना है। क्या कहने, बहुत खूब। दोस्तों की बस्ती में खुद को आजमाना है, एक तरफ अकेला में एक तरफ जमाना है। कौन रोक सकता है उसको जिंदा रहने से, कौन रोक सकता है उसको जिंदा रहने से, इस जमीन पर जिसका जितना आबुदाना है। क्या कहने, क्या बहुत खूब। कौन रोक सकता है उसको जिंदा रहने से, इस जमीन पर जिसका जितना आबुदाना है। जिंदगी की उलझन से इतने दिल शिकस्ता हैं, जिंदगी की उलझन से इतने दिल शिकस्ता हैं, अब तो दुख उठाना भी आसमां उठाना है। क्या बात है। वाह अब तो वाह, दुख क्या उठाना कहने। भी आसमां उठाना है। जो भी आके मिलता है झांकता है आंखों में, क्या अच्छा जो भी आके मिलता है झांकता है आंखों में। मुझ खंडर में भी ऐसा कौन सा खजाना है, मुझ खंडर में भी ऐसा कौन सा खजाना है। अपने इस तारुफ का सोच कर तकल्लुफ कर, अपने इस तारुफ का सोच कर तकल्लुफ कर। मैं तो याद रखता हूँ तुमने भूल जाना है। वाह वाह, क्या अपने कहने। इस तारुफ का जबरदस्त। सोच कर तकल्लुफ बहुत कर। खूब। क्या मैं तो याद रखता हूँ तुमने भूल जाना है। उम्र बीत जाती है एक मोती पाने तक, उम्र बीत जाती है एक मोती पाने तक। जिंदगी हकीकत में तह बतह खजाना है, जिंदगी हकीकत में तह बहुत खूब। बतह खजाना है। माशाअल्लाह। जीस्त के सराय में जितने दिन ठहर जाएं, जीस्त के सराय में जितने दिन ठहर जाएं, यार आने वालों को एक रोज जाना है। क्या बात है। वाह वाह, क्या जीस्त की कहने। सराय में जितने दिन ठहर जाएं, यार आने वालों को एक रोज जाना है। भाई वाह। यार वाह, वाह, आने वाह। वालों को एक रोज जाना है। कौन रोक सकता है अपनी हाओ हु आजम, क्या अच्छा शेर है, वाह वाह। कौन क्या रोक कहने। सकता है अपनी हाओ हु आजम। दश्त में जब आए हैं खाक तो उड़ाना है। वाह वाह, कौन क्या रोक कहने। सकता है जबरदस्त। अपनी हाओ हु बहुत आजम। खूब। क्या कहने। दश्त में जब आए हैं खाक तो उड़ाना है। दोस्तों की बस्ती में खुद को आसमाना है, एक तरफ अकेला में एक तरफ जमाना है। शुक्रिया। भाई वाह 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 वाह। हम फकीरों का नहीं रब्त शहनशाहों से, हम फकीरों का नहीं रब्त शहनशाहों से, धरती मुट्ठी में सितारों पे नजर होती है। बहुत अच्छे, बहुत खूब जनाब मेजर आजम कमाल साहेब। अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ हल्का फ़िक्र फ़न सऊदी अरब के सदर, शेरी मजमुआ आब नीसा के खालिक जनाब डॉक्टर मोहम्मद रियाज आजिज चौधरी साहब से कि वो अपने कलाम से मुस्तफ़ीद फरमाएं। जनाब डॉक्टर रियाज चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। आज
عید الاضحیٰ کے موقع پر سخن گر پبلیکیشن کی طرف سے مشاعرے کا اہتمام اردو ادب کے فروغ کے لیے ایک اہم قدم ہے. اس کے ایگزیکٹو آفیسر جناب نیّر صدیقی صاحب اردو ادب کے فروغ کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے ہیں، خواہ اس میں تکبیر ادبی فورم کے تحت ہو یا سخن گر پبلیکیشن کے تحت ہو. انہوں نے ہمیشہ مشاعرے اور اردو ادب کی محفلیں منعقد کر کے اردو ادب کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے. میں انہیں اس مشاعرے کے سلسلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. دیگر آج چونکہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، میں اپنے تمام شعراء حضرات اور سامعین کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. سخن گر پبلیکیشن کے ساتھ میرا ایک اور بھی واسطہ ہے کہ میری شاعری کا مجموعہ آب نیساں انہوں نے پبلش کی ہے. غزل پیش خدمت ہے، محبت کے عوض آؤ محبت بانٹ لیتے ہیں. واہ 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 واہ. جہاں جس کو ضرورت ہو ضرورت بانٹ لیتے ہیں. محبت کے عوض آؤ محبت بانٹ لیتے ہیں. جہاں جس کو ضرورت ہو ضرورت بانٹ لیتے ہیں. نہ جانے کس رحم میں نسل انسانی مٹاتے ہیں. ابس بیکار میں جو لوگ نفرت بانٹ لیتے ہیں. ابس بیکار میں جو لوگ نفرت بانٹ لیتے ہیں. کوئی مشکل کھڑی کرنا کہاں زیبا تجھے آدم. سہولت سے ہی رہنا ہے سہولت بانٹ لیتے ہیں. کوئی بھی کام کرنے سے یہ پہلے سوچ لینا ہے کہ ہم آسانیاں یا پھر صعوبت بانٹ لیتے ہیں. کیا کہنے ہیں، بہت خوب. کیا کہنے. بارش میں بھیگتے ہوئے رونے کا فائدہ. بارش میں بھیگتے ہوئے رونے کا فائدہ. آنسو میرے کسی کو دکھائی نہیں دیے. آنسو میرے کسی کو دکھائی نہیں دیے. جناب ناصر بشیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنا کلام عطا فرمائیں. لاہور سے جناب ناصر بشیر صاحب. ایک تازہ غزل پیش کر رہا ہوں، شاید حسب حال بھی ہو. اس نے ہمیں گرا لیا بازو مروڑ کے. اس نے ہمیں گرا لیا بازو مروڑ کے. اپنا جسے بنایا تھا دنیا کو چھوڑ کے. کیا اچھا شعر ہے. واہ واہ. ملبے تلے دبی ہوئی بہت خوب. لاشوں کو کیا خبر. ملبے تلے دبی ہوئی لاشوں کو کیا خبر. تم گھر بنا رہے ہو نیا توڑ پھوڑ کے. ملبے تلے دبی ہوئی لاشوں کو کیا خبر. تم گھر بنا رہے ہو زبردست. توڑ پھوڑ کے. بہت خوب. کھلتے ہی آنکھ ٹوٹ کے بکھری ہے پاؤں. کیا کہنے ہیں. کھلتے ہی آنکھ ٹوٹ کے بکھری ہے پاؤں میں. ایک زندگی بنائی تھی کچھ خواب. کیا بات ہے. واہ واہ. کیا کہنے ہیں. کے بکھری ہے پاؤں میں. ایک زندگی بنائی تھی کچھ خواب. واہ واہ. کیا کہنے لگا. جو چیز جس جگہ تھی وہاں پھر نہیں ملی. جو چیز جس جگہ تھی وہاں پھر نہیں ملی. خود گھر میں لائے تیز ہواؤں کو موڑ کے. کیا کہنے ہیں. جو چیز جس جگہ تھی وہاں پھر نہیں ملی. خود گھر میں لائے تیز ہواؤں کو موڑ کے. بہت خوب. کس خواب میں ہے گم کوئی تعبیر ہی نہیں. کس خواب میں ہے گم کوئی تعبیر ہی نہیں. سوتے ہوں کو کوئی جگائے جھنجھوڑ کے. بھائی واہ 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 واہ. دریا سے پوچھنے کی جسارت کوئی کرے. آخری شعر ہے.
دریا سے پوچھنے کی جسارت کوئی کرے، بستی میں کیسے آ گیا یہ بند توڑ کے۔ کیا بات ہے، واہ واہ کیا کہنے ہیں۔ جسارت کوئی کرے، بستی میں کیسے آ گیا یہ بند توڑ کے، اور مکتا ہے ناصر لہو کا ایک بھی خطرہ نہیں رہا، ناصر لہو کا ایک بھی خطرہ نہیں رہا، تم دیکھ لو بدن یہ ہمارا نچوڑ کے، کیا بات ہے، واہ واہ ہمیں کیا گرانا کہنے ہیں۔ بازو مروڑ کے، اپنا جسے بنایا تھا دنیا کو چھوڑ کے۔